دوستوں آج ماہ رجب المرجب کی 11 تاریخ ہے اور دوسری جمعرات کا دن آ گیا ہے۔ اس جمعرات کو دولت والی جمعرات بھی کہا جاتا ہے، اور جو بندہ بھی ماہ رجب کی دوسری جمعرات کو یا کریم یا اللہ کے نام سے رب العالمین کو پکارتا ہے۔ دیکھیں پہلے یہ سمجھے کہ اس نام کے معنی کیا ہیں۔ یا کریمو کے معنی ہیں ایک کرم کرنے والے، اور یا اللہ اے ہمارے معبود۔ اللہ والوں، یہ رب کو پکارنے کا ایک بہت ہی ادب والا اور بہت محبت بھرا انداز ہے۔ یا کریموں کے معنی ہے ایک کرم کرنے والے۔ اللہ والوں، اگر ہم پر ایک بار، صرف ایک بار رب کی نظر کرم ہو جائے تو وہ پھر ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے، اور صرف ہماری زندگی کے لیے نہیں، ہم سے جڑے جو رشتے ہیں، ہمارے گھر والے، ہمارے بیوی بچے اور ہمارے ماں باپ، ان سب کے لیے اللہ والوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے جو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو پانی کو روک دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو قضا نمازوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آپ لوگوں سے جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اللہ والوں ان نمازوں کو بھی معاف کروا دیتا ہے، اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز جس کے اندر نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ ہی تکلیف ہو، اور نہ ہی پریشانیوں کا آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑے۔ اللہ والوں، آج نیا سال کا نیا دن ہے، یعنی آج 1 جنوری اور 2026 بھی ہے، اور یہ عیسوی مہینہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ہی پیغمبر ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، اور اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، ان کی ماننا تو ہم پر فرض ہے، اور ان کی جو شریعت ہے ان پر پورا عمل پیرا ہونا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تو اللہ والوں، دوسروں کی جو شریعت تھی رہ چکی ہے اس کی عزت بھی ہم لوگ کرتے ہیں، اور اللہ والوں اپنے جو ہماری شریعت ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگ کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین سے لازمی اس عمل کو پڑھ کر دعا کریں، اور اللہ والوں دعا ایک محبت بھرے انداز میں کریے گا۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک محبت بھرا ذریعہ، ایک ایسا ذریعہ جس کو اللہ والوں اختیار کرنے سے ہماری مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، ہمارے رزق میں آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اللہ والوں اس سے بڑا اور کوئی عمل ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے یا کریم یا اللہ کا۔ جب آپ لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو رب کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں، اور اگر ہم پر صرف ایک بار نظر کرم ہو جائے تو پھر وہ ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو دوستوں، لازمی آج ماہ رجب المرجب کی 11 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یا کریم یا اللہ کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی، اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ آپ لوگ جو بھی اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں کھل ڈل کے مانگے۔ آج یہ نہیں سوچیے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج اللہ پاک سے اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک دے گا۔ اللہ رب العالمین کی صفت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی رب کی بادشاہت ذرے ذرے پر ہے۔ اگر ہم سے ہماری ماں جو ہے وہ ناراض ہو جائے، اور ہم لوگ اپنی ماں کو راضی کر لیں، یعنی ان کو منا لیں، تو اللہ والوں وہ ماں اپنی یعنی کہ ہماری خواہش پوری کرنے کے لیے سب کچھ کرتی ہے۔ اچھے کھانا بنائے گی، ہم سے پوچھے گی کہ بتا میرے بچے تجھے کیا چاہیے۔ تو اللہ والوں یہ تو رب ہے، جب ہم لوگ رب کو راضی کر لیں گے تو رب کی رحمتیں کتنی جوش میں آ جائیں گی۔ اللہ والوں، رب کی رحمت کتنی جوش میں آ جائے گی، اور پھر جب ہم لوگ اللہ پاک سے مانگیں گے، دیکھیں رب کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اللہ پاک نے سب کو بنایا، مجھے بنایا، آپ کو بنایا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کا یہ جو وظیفہ ہے نا، پسند کی شادی، پسند کی نوکری، یا پھر پسند کا گھر خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، یا کہیں فورن ٹرپ پہ جانا چاہتے ہو، دیکھیں سب کچھ رب کے ہی قبضے قدرت میں ہے، اور رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ تو آج اس وظیفے کو پڑھ کے یا کریم یا اللہ کے، اور ساتھ میں سورۃ الاخلاص بھی پڑھنا ہے، جو کہ بڑی ہی عظیم و شان سورت ہے، جس کو ایک بار پڑھے تو ہمیں 10 سپارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو دوستو، خود بھی اس عمل کو پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں،
آپ لوگ انڈیا سے ہیں، آپ لوگ پاکستان سے ہیں، آپ لوگ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 11 تاریخ اور دوسری جمعرات کا دن آ جائے تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اس عمل کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور یہ عمل آج کے دن کے حساب سے ہی ہے، اور اگر آج کے دن کو لاپرواہی میں گزار دیں گے، دنیا داروں کی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر، دوست یاری میں رہ کر لاپرواہی میں گزار دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھتاوا ہمارا مقدر بن جائے۔ اور اگر اس وظیفے کو آج آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو پورے سال کا رزق اور کامیابیاں مل جائیں گی۔ اللہ والوں، جتنی دولت چاہیے سب ملے گا، بس کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اور اس وظیفے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ لوگ چاہے تو صبح پڑھ لیں، چاہے تو شام میں پڑھ لیں، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ تو اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں، اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج رجب المرجب کی 11 تاریخ اور دوسری جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔
استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو، ہر بندے کا مسئلہ الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن رجب کا مہینہ اور آج دوسری جمعرات یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ تم لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، اور آج کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، زندگی کو سنوار دے گا۔ اللہ والو، جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، آج نیت کر کے بیٹھو اور پھر دیکھو اللہ پاک کا معجزہ۔ اگر آپ لوگ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو پڑھ کر اس بندے یا بندی کی تصویر پر دم کر دیں اور پھر معجزہ دیکھیں۔ اللہ والو، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے، اور اللہ والو وظیفے سے زیادہ یہ آج کی تاریخ جو ہے رجب کی 11، یہ دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، رجب کی 11 تاریخ ہے اور دوسری جمعرات ہے۔ یہ وہ دن ہے جو آج آپ کی زندگی کو بدل دے گا، نصیب کو سنوار دے گا۔ بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، کوئی بھی مقصد ہو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والو، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دستے قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں،
शोहरत चाहते हैं, शोहरत मांग लें। आपको रब से जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, अल्लाह समद पढ़कर मांगे। अल्लाह समद रब करीम का बहुत ही खास नाम है, जो रिस्क और दौलत का खास वजीफा भी है। और आज आप लोगों ने इस खास तस्बीह को पढ़ना है और एक खास तरीके और तादाद के मुताबिक पढ़ना है, ताकि आप लोग हर मोहताजी से आजाद हो सके, रिस्क आपका बढ़े, मोहताजियां खत्म हो। रब की जात बंदे को किसी और का मोहताज होने नहीं देती, क्योंकि रब की मोहताजी है, रब अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए। और ये भी इसके मायने हैं अल्लाह समद के, हमेशा अपनी गैबी खजानों से माला माल फरमाता है जो भी अल्लाह समद पढ़ता है। आज अगर आप भी गैबी खजानों से माला माल रहना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम होता रहे, गैब से मुश्किलात का खात्मा होता रहे, तो अल्लाह समद को आपने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इस अमल को 7 गंदुम के दानों पर या फिर 1 मुट्ठी चीनी पर या चावल पर भी पढ़ सकते हैं। इसके फायदे क्या होंगे? अल्लाह पाक आपको सदका करने का भी सवाब देगा। और सदका हदीस में आता है कि सदका ऐसा है कि जिस तरीके से जो पानी आग को बुझाती है, सदका गुनाहों को इस तरीके से मिटाता है। तो लिहाजा आपने पहले नंबर पे अल्लाह समद को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। अल्लाह समद 1 बार हो गया, अल्लाह समद 2 बार हो गया, अल्लाह समद 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अल्लाह समद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें 21 टाइम्स, 21 मरतबा, 21 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है, 21 मरतबा पढ़ना है। 21 मरतबा अल्लाह समद को पढ़े। अगर आपने पानी अपने सामने रखा हुआ है, जैसे कि ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया था कि पानी भी रख सकते हैं, चीनी, जो आप रखना चाहे। कुछ नहीं है तो सिर्फ वजीफा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कुछ रखेंगे तो फायदा आपको ही ज्यादा होगा। अगर आपने कुछ रखा है तो उस पर दम कर दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कुरान पाक की एक बहुत ही खास सूरह मुबारका पढ़नी है। ये कुरानी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आती है। ये कुरानी सूरत पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह का पसंदीदा हो जाता है। इस कुरानी सूरत को पढ़ने से पहले आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसी भाई, दोस्त और मेरी बहनें मौजूद हैं कि वजीफे पढ़ती हैं, दुआएं मांगती हैं, तो उनके जहन में ये ख्याल आता है कि हमने तो दुआ मांग ली, लेकिन दुआ हमारी सुनी नहीं गई, हमारी दुआ का वो असर नहीं मिला। तो इस हवाले से एक आदमी ने किसी बड़े बुजुर्ग से पूछा कि मेरा अल्लाह उस वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूँ? तो बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, भाई वो तेरे गुनाहों की सजा भी उस वक्त नहीं देता जब तू गुनाह करता है। नाजरीन, कितनी प्यारी बात है। बुजुर्ग ने बताया कि जब तू गुनाह करता है, तेरे गुनाह की सजा तुझे फौरन नहीं मिलती। जो लोग, मेरे भाई मेरी बहनें, मुश्किल वक्त आ जाने पर बेसब्रे हो जाते हैं, जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, वो इस बात को याद रखे कि जब हमसे गुनाह हो जाते हैं तो मेरा अल्लाह हमें फौरन उसकी सजा नहीं देता। इसलिए जब भी दुआ मांगे, जब भी कोई वजीफा पढ़े, अल्लाह से सब्र के साथ मांगे। अल्लाह आपकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता, वो आपकी दुआ को कबूल भी करता है, आपको खजानों का मालिक भी बनाता है। लेकिन आपके हक में जो बेहतर होता है पहले वो फैसला फरमाता है। आज जो बे औलाद हैं, बेरोजगार हैं, मकरूज हैं, परेशान हैं, जेल से रिहाई के लिए, बेटियों के अच्छे रिश्तों के लिए, बड़े से बड़े मकसद के लिए इस कुरानी सूरत को पढ़कर देख लें। जो लोग दर बदर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, सूरतुल इखलास को पढ़कर देख लें। सूरतुल इखलास रब की वहदानियत को बयान करती है। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना ही वो किसी का बेटा है, उसका कोई हमसर नहीं। जब कोई बंदा सूरतुल इखलास पढ़ता है, अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है। अल्लाह अपनी वहदानियत के तुफैल रिस्क से, दौलत से माला माल कर देता है। आज सूरतुल इखलास का ये वजीफा आपकी तकदीर को खोल कर रख देगा। इस वजीफे की इतनी बरकतें हैं, इतने फायदे हैं कि ये अमल अगर आप लोग औलाद भी मांगे तो वो भी मिल जाएगी। जिनके पास औलाद है उनकी किस्मत भी चमका देगी। जिनकी औलाद दर बदर की ठोकरें खा रही है,
ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریم یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، بڑی محنت سے عمل پڑھا ہے آپ لوگوں نے، بڑی محنت سے وظیفہ پڑھا ہے۔ اب دعا اچھے انداز میں مانگیں، جتنا زیادہ اچھے انداز میں دعا مانگیں گے اللہ پاک اتنی جلدی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور یہ رجب کی 11 تاریخ اللہ والوں، یہ سال میں صرف 1 دن آتی ہے۔ خود تو اس عمل کو کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے دوستوں یاروں کو بھی بتائیں، تاکہ ہر بندہ اس وظیفے سے مستفیض ہو۔ اور آج ماہ رجب کی 11 تاریخ دوسری جمعرات کے دن اللہ والوں اس دن کا فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ دوسرے عشرے کا پہلا دن ہے اور اس دن رحمتیں برکتیں اپنے عروج پہ ہوتی ہیں، اور یہ مہینہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں دعا بہت اچھے انداز میں مانگیے گا، اور کوئی چھوٹا موٹا صدقہ بالخصوص کریے گا۔ کوشش کریں کہ پانی کے گلاس پہ اس عمل کو پڑھ لیں، پانی پہ دم کریں اور اس پانی کو پی جائیں، یا پھر 1 مٹھی چینی چاول میں وظیفہ کریے گا اور ان کو چڑیا یا کبوتروں کو ڈال دیں تاکہ وہ لوگ کھا لیں اور آپ کو دعائیں دیں۔ اللہ والوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کوئی سوال ہو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں، تاکہ آپ کو روزانہ بہترین وظیفے مل سکیں اور آپ لوگ اپنی زندگی میں انقلاب لا سکیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔